بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زمین ایک خوبصورت سیارہ ہے جو تمام مخلوقات کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو بقائے زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ فقط زمین ہی نہیں بلکہ اس کے گرد موجود حفاظتی غلاف بھی بہت بڑی نعمت ہے جسے کرۂ ہوائی یا ارتھ ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اسی ایٹماسفیئر کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے۔ یہ کرۂ ہوائی زمین پر موجود تمام مخلوقات کی ایک خاص انداز میں نگہداشت کرتا ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ہمارے کرۂ ارض کے ایک خاص درجہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے۔ موسموں کا تغیر و تبدل بھی اسی کرۂ ہوائی میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یعنی کرۂ ہوائی یا ارتھ ایٹماسفیئر کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ یہ رب العزت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس کی خوبصورتی، نظم و ضبط، توازن اور ایک خاص مربوط نظام اس نظریے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے جس میں اس بات یا مفروضے پر زور دیا جاتا ہے کہ کائنات محض ایک حادثے کا نتیجہ ہے جو اتفاق سے وقوع پذیر ہوا۔ ایک کرۂ ہوائی نہیں، ہر چیز بلکہ تمام مخلوقات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ تمام تخلیقات حوادث کا نتیجہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں اتنی پریسائزلی ڈیزائنڈ ہیں کہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ کسی ذات نے ایک خاص انداز میں تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات اقدس اللہ عز و جل کی ذات بابرکات ہے جس نے نہ صرف ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے بلکہ ان تمام چیزوں کے درمیان ایک خاص ربط رکھا ہے، اور اسی کمال فن کی وجہ سے نہ صرف نظام زندگی رواں دواں ہے بلکہ بڑے بڑے کائناتی نظام بھی اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرۂ ہوائی نے ہماری زمین کو چاروں اطراف سے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہاں بہت سی گیسیں خاص تناسب میں موجود ہیں جن میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور 1% مختلف گیسیں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آرگون وغیرہ شامل ہیں قابل ذکر ہیں، جو زندگی کو برقرار رکھنے میں وائٹل رول پلے کرتی ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں دیگر سیارے جیسے مریخ اور وینس بھی کرۂ ہوائی رکھتے ہیں، مگر یہ لائف تھریٹننگ ہیں۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب بہت زیادہ ہے، اس لیے زندگی کا تصور وہاں ناممکن ہے۔ فقط زمین ہی ایسا سیارہ ہے جس کا کرۂ ہوائی خالق حقیقی نے بہت پریسائزلی ڈیزائن کیا ہے، جس کے سائے تلے زمینی مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کرۂ ہوائی بہت بڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے نمبر 1 ٹروپوسفیئر، نمبر 2 اوزونوسفیئر، نمبر 3 اسٹریٹوسفیئر، نمبر 4 میزوسفیئر، نمبر 5 آیانوسفیئر، نمبر 6 تھرموسفیئر، نمبر 7 ایگزوسفیئر۔ آئیے ان لیئرز کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ٹروپوسفیئر، یہ کرۂ ہوائی کی پہلی تہہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تمام موسمی تغیرات اسی لیئر میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ چونکہ موسمی تغیرات کی وجہ سے یہ ہر لمحہ تغیر و تبدل کا شکار رہتی ہے، اسی واسطے اس لیئر کو ٹروپو کا نام دیا گیا ہے۔ ٹروپو سے مراد تبدل یا چینج کے ہیں۔ مسافر بردار طیارے اسی ریجن میں پرواز کرتے ہیں۔ ٹروپوسفیئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے متعلق ایپیسوڈ یعنی دا ٹروپوسفیئر ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 2 اوزونوسفیئر، یہ مشہور زمانہ لیئر یعنی اوزون لیئر ہے جسے اوزون شیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹروپوسفیئر سے اوپر اور اسٹریٹوسفیئر کے نچلے حصے میں واقع ہوتی ہے۔ اوزون لیئر ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں یعنی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے۔ اوزون لیئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے متعلق ایپیسوڈ یعنی دی اوزون لیئر ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 3 اسٹریٹوسفیئر، یہ قدرے پرسکون لیئر ہے جہاں کوئی طوفان یا ٹربیولنس وغیرہ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ یہ لیئر اوزون لیئر سے اوپر اور میزوسفیئر سے نیچے واقع ہوتی ہے۔ فائٹر جیٹس اسی ریجن میں پرواز کرتے ہیں۔ اس لیئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے متعلق ایپیسوڈ یعنی دی اسٹریٹوسفیئر ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 4 میزوسفیئر، یہ لیئر اسٹریٹوسفیئر سے اوپر اور آیانوسفیئر سے نیچے واقع ہے۔ یہی وہ لیئر ہے جو شوٹنگ سٹارز کا مرکز بنتی ہے، یعنی خلا سے آنے والے میٹیورائٹس جب زمین کی طرف بڑھتے ہیں تو اسی لیئر میں ریزسٹنس اور دیگر عوامل کی وجہ سے جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً ہمیں آسمان پر شوٹنگ سٹارز کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس لیئر کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس سے متعلق ایپیسوڈ یعنی دا میزوسفیئر ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 5
आयोनोस्फीयर। ये लेयर मेसोस्फीयर से ऊपर और थर्मोस्फीयर से नीचे वाक़ होती है। इस लेयर को थर्मोस्फीयर का हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ इस लेयर में हर वक्त मुख्तलिफ आयंस की जंग जारी रहती है। शोहराए आफाक रंगीन रोशनियाँ यानी अरोराज या नॉर्दर्न लाइट्स इसी रीजन में नमूदार होती हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में तफसीलात जानने के लिए इनसे मुतालिक एपिसोड यानी अरोराज मुलाहिजा कीजिए। नंबर 6, थर्मोस्फीयर। ये लेयर आयोनोस्फीयर से ऊपर और एक्सोस्फीयर से नीचे वाक़ होती है। यही वो लेयर है जो हमारे कुर्राए अर्ज़ का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ये लेयर अपनी गर्मी की वजह से भी जानी जाती है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 4500 फ़ारेनहाइट है। यही वजह है कि इसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है। थर्मो से मुराद हीट या गर्मी के हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दीगर मसनूई सैयारे इसी रीजन में मौजूद हैं। इस लेयर के बारे में मज़ीद जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड यानी द थर्मोस्फीयर मुलाहिजा कीजिए। नंबर 7, एक्सोस्फीयर। ये हमारे कुर्राए हवाई का इंतहाई बैरूनी हिस्सा या आउटर मोस्ट लेयर है जो थर्मोस्फीयर से ऊपर वाक़ है। हमारे कुर्राए हवाई की सबसे बड़ी लेयर यही लेयर है जिसकी मोटाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है। यहाँ इस रीजन में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की बहुतात है। यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं। इस लेयर के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड द एक्सोस्फीयर मुलाहिजा कीजिए। ये था कुर्राए हवाई की मुख्तलिफ लेयर्स का मुख्तसर तारुफ। इन लेयर्स की बाउंड्रीज पर पॉजेस या ब्रेक्स भी मौजूद होते हैं जो एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग करते हैं। इन पॉजेस या ब्रेक्स को ट्रांजिशनल जोन भी कहा जाता है। ये पॉजेस अपनी मुतालिका लेयर के बालाई हिस्से में वाक़ होते हैं। इनकी तादाद 4 है। नंबर 1, ट्रोपोपॉज। नंबर 2, स्ट्रेटोपॉज। नंबर 3, मेसोपॉज। नंबर 4, थर्मोपॉज। ट्रोपोपॉज ये ट्रोपोस्फीयर के बालाई हिस्से में वाक़ होता है जो ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करता है। स्ट्रेटोपॉज ये स्ट्रेटोस्फीयर के बालाई हिस्से में वाक़ होता है जो स्ट्रेटोस्फीयर को मेसोस्फीयर से अलग करता है। मेसोपॉज ये मेसोस्फीयर के बालाई हिस्से में वाक़ होता है जो मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से अलग करता है। थर्मोपॉज ये थर्मोस्फीयर के बालाई हिस्से में वाक़ होता है जो थर्मोस्फीयर को एक्सोस्फीयर से अलग करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कुर्राए हवाई बहुत वसी और अरीज़ है। इस कुर्राए हवाई के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इससे मुतालिक दीगर एपिसोड्स मुलाहिजा कीजिए। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस मुलाहिजा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त और बिला तातुल आप तक पहुंच सकें।